بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صدق الله مولانا العظيم. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے کفر کیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات میں کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو ناشکرے، جو اللہ کے باغی ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں ہے. جھگڑے سے کیا مراد ہے بھائی؟ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ جھگڑے سے مراد ہے بدنیتی کے ساتھ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، اسلام میں بحث کرنا. مقصد لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، ذہنوں کو الجھانا، جان بوجھ کے قرآن کریم کی آیات میں کیڑے مکوڑے نکالنا، اعتراضات پیدا کرنا، غلط فہمی پیدا کرنا، مقصد تخریب کاری ہو، مقصد سادہ لوہ مسلمانوں کو بدظن کرنا ہو. یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنا ہے. جیسے مستشرقین نے 1400 سالوں میں اسلام اور قرآن کے خلاف اعتراضات کے انبار لگائے. جتنے بھی اعتراضات تھے ان کے پیچھے نیت اور جذبات جو ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ منفی. یہ جو منفی سوچ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیڑے مکوڑے نکالنا تو بہت اونچی بات ہے. عام کسی بندے کے ساتھ گفتگو میں بھی جہاں مقصد صرف اگلے کی بات کو غلط ثابت کرنا ہو، جہاں مقصد سامنے والے کو نیچا دکھانا ہو، اور جہاں مقصد صرف اور صرف سامنے والے کی بات کو رد کرنا ہو، تو بھائی ایسی جو منفی سوچ ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے جو منفی سوچ ہوتی ہے وہ تو قابل لعنت ہوتی. آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ان کا مزاج خام خواہ بحث کرنا. آپ نے بھی، میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جہاں بیٹھیں گے بحث کرنا.
دین ہو دنیا ہو، ان کا مقصد سمجھنا سمجھانا نہیں، ان کا مقصد یہ بتانا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بھائی ان کا مقصد کیا بتانا کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی کچھ آتا ہے۔ ان کا مقصد صرف سامنے والے کو ذلیل کرنا، سامنے والے کو نیچا دکھانا، صرف یہ مقصد ہے۔ ہاں، اس سے ہٹ کر اسلام میں اگر کوئی مسلمان مثبت سوچ کے ساتھ، کوئی مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی کافر بھی تحقیق کے لیے، صورتحال معلوم کرنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بحث کرتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ بحث بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ بھائی کیا آپ لوگوں سے اگر بحث مباحثہ کرنا پڑے بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ تو کس طریقے سے کریں؟ اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ آج لوگوں کا مقصد اچھا بس اپنے آپ کو۔ چند دن پہلے ایک مالیاتی ادارے کا، میں نام نہیں لیتا، ایک مالیاتی ادارے کا افتتاح تھا، مجھے بھی وہاں شرکت کی دعوت دی گئی۔ میں تھوڑی دیر شرکت کر کے میں نے ایک نکاح پڑھانا تھا، میں وہاں چلا آیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ جب کوئی وہاں کے جو ذمہ دار عالم دین تھے اس مالیاتی ادارے کے، جب انہوں نے کھڑے ہو کر ادارے کا تعارف کروانا شروع کیا تو دو چار وکلاء، اب ایک بہت بڑے ادارے کا افتتاح ہے، شہر کے سارے معزز اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، تو انہوں نے بہت بھونڈے طریقے سے بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ اسلامی بینکنگ پر طرح طرح کے سوالات، فلاں 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 فلاں، یہاں تک کہ وہ افتتاحیہ تقریب جو ہے وہ حد درجہ بدمزگی کا شکار ہو گئی۔ میں چونکہ دور آ گیا، اگلے دن جو میزبان تھے وہ مجھے ملے کہ مفتی صاحب اگر آپ وہاں ہوتے تو شاید یہ تو بات کہاں سے کہاں بن گئی۔ میں کہا بھائی مجھے کیا پتہ تھا، میں تو ویسے بھی میں ایز اے مہمان مدعو تھا، میزبان مدعو نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ان سے کہا جن دوستوں نے یہ بات کی ہے نا ان کی ذرا میرے ساتھ گفتگو کروائے۔ بہرحال اللہ نے موقع دے دیا، جنہوں نے وہاں ہلڑ بازی مچائی تھی۔ جب وہ آ کر بیٹھے، شروع میں سلام تعارف سے میں سمجھ گیا کہ نہ مقصد حق کو سمجھنا ہے، نہ کوئی سنجیدہ سوال ہے، مقصد صرف یہ کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے۔ مقصد صرف کیا ہے؟ مجھے بھی کچھ آتا ہے۔ سلام کے بعد جب وہ گفتگو لگے نا شروع کرنے، میں نے کہا بھائی دو باتیں پہلے ذہن میں رکھو پھر گفتگو شروع کرنا۔ نمبر ایک، اگر تو مقصد بات کو سمجھنا ہے، اگر تو نیت بات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، سوال و جواب کرنے سے کسی مثبت نتیجے تک پہنچنا ہے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ بندہ کو شور شرابے کا سہارا لینا پڑے گا، بندہ کو بدتمیزی اور بے ادبی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ میں نے پھر اس کو ایک عجیب مثال دی، وہ بھائی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہم بھی سیاست پر 2 منٹ میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے خطرناک موضوع بھائی کون سا ہے؟ سیاست۔ میں نے پچھلے سال حج پہ لوگوں کو عرفات اور مزدلفہ میں لڑتے دیکھا۔ ہمارے ہوٹل میں نیچے جہاں کھانا کھانے کی جگہ تھی وہاں 2 ٹیمیں ہر وقت بیٹھی رہتی تھی، ایک پارٹی کی تھی، ایک دوسری پارٹی کی تھی، ہر وقت لڑتے رہتے، ہر وقت لڑتے رہتے۔ میں تو چونکہ بالکل وہاں نہ بیٹھتا تھا نہ شریک ہوتا تھا، ان کے قریب جو دوست تھے
میں نے ان کو کہا یار کل ان سے پوچھو کہ آپ جو یہ پاکستانی سیاست کی بحث کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں 27-28 لاکھ روپے لگا کے جو بحث کرنے یہاں آئے ہیں، یہ بحث مفت پاکستان میں بھی ہو سکتے تھی، یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ اب یہ جو نوجوان تھے، یہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ تقریب کو بدمزگی کا شکار کیا، میں نے ان سے کہا کہ دو بڑے ائمہ مجتہد، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ عمر میں زمانے میں ہر اعتبار سے بڑے ہیں، امام مالک نمبر 2 پر ہیں۔ ان دونوں کے مشترکہ شاگرد ہیں امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، جو جب عالم اسلام 70-72 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا تھا تو وہ تنہا پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس تھے، اتنے بڑے بندے تھے۔ یہ جو قاضی ابو یوسف ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے سب سے چہیتے، سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ جس وقت قاضی ابو یوسف مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں امام مالک سے حدیث پڑھ رہے تھے، اور امام مالک تابعی ہے، امام ابو حنیفہ بھی تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، تو اتفاق سے اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی مدینہ تشریف لائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تذکرہ سن رکھا تھا کہ بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو مجتہد ہیں، اللہ نے ان کو دین میں بڑا رسوخ دیا۔ قاضی ابو یوسف نے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ میں آپ کی اپنے استاد امام مالک سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ عشاء کے بعد سبق ہوتا تھا حدیث کے امام مالک کا، جب امام ابو حنیفہ تشریف لائے آ کر بیٹھ گئے درس میں، اور جب درس ختم ہوا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تعارف کروایا امام مالک سے کہ عراق کے سب سے بڑے عالم ہمارے استاد امام ابو حنیفہ تشریف لائے ہیں، تعارف کروایا، ملاقات کروائی دونوں بڑوں کی۔ بھائی اگلی بات ذرا سننا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تعارف کروا کے، چونکہ ہم شاگرد تھے ہم تو برابر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں تعارف کے بعد کھڑے کھڑے کوئی علمی گفتگو شروع ہو گئی، اور ہم چند قدم دور بیٹھ گئے۔ وہ علمی گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ عشاء کے بعد وہ گفتگو شروع ہوئی، لمبی ہوتے 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 فجر کی اذان ہو گئی۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اب کتنا ان دونوں اہل علم کے درمیان کتنی لمبی گفتگو ہوئی ہوگی؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہم چند قدموں پر بیٹھے تھے، ہم نے پوری رات ان دونوں بزرگوں کو آپس میں کچھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا، پوری رات ہم نے چند قدم دور بیٹھ کر ان کی آواز نہ سن سکے، یوں جیسے کانوں میں کسی کی بات کر رہے ہوتے نا بڑی آہستہ، یعنی پوری رات علمی گفتگو ہوئی، ساتھ والوں کو بھی آواز نہیں جا رہی، چونکہ مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، مقصد کسی کو نیچا دکھانا۔ جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ کسی سے گفتگو کرتا ہے وہ ذاتیات پر، شور شرابے پر، فضولیات پر نہیں جاتا۔ جب فجر کی اذان ہو گئی، نماز کے بعد امام مالک جانے لگے تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ جو شاگرد تھے انہوں نے امام مالک سے پوچھا اپنے استادوں سے کہ آپ نے ہمارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیسا پایا؟ امام مالک نے پتہ کیا کہا؟ امام مالک نے فرمایا آپ کے استاد امام ابو حنیفہ میں دلیل دینے کی اتنی صلاحیت ہے، کیا؟ اگر اس پتھر کے ستون کو سونے کا ثابت کرنے لگے تو ساری رات ایسے دلائل دیں گے کہ آپ کو قائل کر لیں گے کہ یہ جو ستون ہے یہ پتھر کا نہیں ہے، یہ سونے کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایسے دسیوں واقعات اہل علم کے سنا سکتا ہوں جہاں مقصد بھائی کیا ہوتا ہے
بات کو سمجھنا، سمجھانا، حق تک پہنچنا، علم حاصل کرنا، علم دوسرے تک پہنچانا، کسی غلطی پر توجہ دلانا، یہ مثبت باتیں بھائی یہ کیا ہیں؟ تو قرآن کریم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف کیا کرنا ہوتا ہے؟ حق پر اعتراض۔ حق پر کیا؟ اعتراض۔ میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں، جب وہ امریکی اداکار اسلام لانے کے بعد زندگی بدل گئی، ماچا چہرہ سنت رسول سے چمک اٹھا، نماز کا اہتمام، حلال و حرام کا اہتمام، چونکہ وہ صف اول کے اداکار تھے، نکاح کر لیا، میڈیا کے ہتھے چڑھ گئے۔ کس کے ہتھے چڑھ گئے؟ ادھر سے سوال، ادھر سے سوال۔ آپ نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس میں 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ بھائی سوال کیا ہے؟ آپ نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس میں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ انہوں نے پوچھا اس کا سوال بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، سب کا ایک ہی سوال ہے، آپ نے وہ دین قبول کر لیا جس میں کتنی شادیاں؟ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سوچ بھی بڑی اعلیٰ دیتا ہے۔ اس نے کہا یار اسلام لانے سے پہلے میرا 100 سے زیادہ خواتین سے تعلق تھا، ناجائز طریقے سے تھا، غیر اخلاقی اور غیر قانونی تھا، اور آپ سب میڈیا کے لوگوں کو پتہ تھا، آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میرا ایک خاتون سے تعلق ہے، نکاح کا تعلق ہے، قانونی اور اخلاقی اور شرعی ہے، اس پر تمہیں اعتراض ہے، اس پر تمہیں اعتراض ہے۔ اندازہ لگا لو تمہارے اعتراض میں کتنی سنجیدگی ہے۔ اب ان لوگوں کا یہ سوال کرنا بھائی یہ حق کو پانے کے لیے تھا؟ کیوں بھائی؟ نہیں، میں دیکھو میں اس آیت پر اسی لیے زور لگا رہا ہوں اتنا، ما یجادل فی آیات اللہ۔ اور بھائی آپ حضرات تو ماشاءاللہ دین سے وابستہ ہے نا، آپ جائیے کالج یونیورسٹیوں میں، مجھے کبھی کبھار اللہ موقع دیتا ہے تو الحمدللہ ساری صورتحال ایسی نہیں ہے، کالج یونیورسٹیوں میں طلباء کے بڑے بڑے سنجیدہ سوالات ہوتے ہیں اور بڑی طالب علمانہ حیثیت میں ہوتے ہیں، خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ان کو دین سے لگاؤ ہے، لیکن اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کو بھی پائی جاتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے ان کا مقصد کوئی سوال کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف کیڑے مکوڑے نکالنا، ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ اس لیے بھائیوں اصل تو یہ کافروں کا طرز عمل ہے، ناشکروں کا طرز عمل ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ وہ دین کے بارے میں جب بھی سوال کرے وہ واقعتاً سوال ہو، وہاں مقصد سمجھنا ہو، اپنے اشکال کو دور کرنا ہو، وہاں مقصد اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں خامی نکالنا نہ ہو، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو ناشکرے ہوں، فلا یغررک تقلبہم، اے نبی جی آپ کو ان لوگوں کا تقلبہم فی البلاد، دنیا میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے، بھائی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ تو اسلام پر طرح طرح کی زبان درازیاں کرا کے دنیا میں اسی طرح پھر رہے، ایسا نہ، آپ کو دھوکے، اللہ کی پکڑ ان پر ضرور آئے گی، اللہ کی پکڑ ان پر کیا آئے گی۔ اور بھائی میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جہاں سوال میں سنجیدگی ہو نا، اللہ تعالیٰ وہاں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا، ہمارے پنجاب کے ایک مشہور شخص تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، شاید سر کے مطالعے میں رہی ہے، 2 اسلام۔ کیا؟
اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دو اسلام. میں نے وہ از اول تا آخر بچپن میں ساری پڑھی تھی. قرآن و سنت پر بڑے ہی کمزور سوالات، نہ سمجھنے کی وجہ سے، خود سے اپنے آپ کو عالم سمجھنے کی وجہ سے تضاد. بھائی کتاب کا نام کیا ہے؟ دو اسلام. کہ یار سارا اسلام متضاد ہے، ایک بات یہ ہے، یہ اس سے الٹ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، دونوں متضاد ہے. تو کتاب لکھ ماری، کیا نام رکھا؟ دو اسلام. وہ چل پڑی، بے دین لوگوں نے اس کو بڑا اٹھایا، پاکستان ہندوستان میں وہ کتاب بڑی پھیلی. اہل علم نے پھر اس کے جوابات لکھے. مجھے الحمدللہ اس کے 2 جواب پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا. اہل علم نے اس کے جواب، چونکہ لکھنے والے کے سوالات اگرچہ غلط ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس کی نیت تھی، یعنی اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے سوالات کیے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کو ہدایت دی. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کو ہدایت دی. بہت سال بعد انہوں نے ان سارے جوابات کو پڑھا، اپنی جہالت کو دور کیا، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب سے رجوع کیا. بھائی اپنی کتاب سے کیا کیا؟ رجوع کیا. اور پھر ان تمام علماء کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو ان سوالوں کے جوابات دیے. اور پھر اس نے بڑی مثبت کتابیں لکھی. کیا لکھی؟ اب وہ چونکہ نیت میں فطور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچائی تک پہنچا دیا. اور جہاں نیت میں فطور ہو تو بھائی بندہ وہاں کبھی بھی حق تک نہیں پہنچتا. بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے قرآن نے فرمایا کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد والی بہت ساری جماعتوں نے بھی جھٹلایا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ارادہ کیا ہر جماعت نے برسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ، کہ وہ رسول کو گرفتار کر لے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور بڑے باطل طریقے سے جھگڑا کرے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کسی طرح پھسل جائے، حق کسی طرح پھسل جائے. فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر میں نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. میں نے ان کو پکڑ لیا. مرزا قادیانی ساری زندگی اسلام پر بکواسات کرتا رہا. جب اللہ نے پکڑا تو بہت بری موت مرا، بہت عبرت کی موت. اللہ نے فرمایا پھر میں جب ایسے لوگوں کو پکڑتا ہوں فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہوں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا تھا میرا پکڑنا. بھئی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر کیسا تھا میرا پکڑنا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گیا تیرا رب کا فیصلہ، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ وہ سب کے سب بھائی کیا ہیں؟ جہنمی اور دوزخی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.